بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ آج کے سبق کی جانب بڑھیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہمارے جو سلیبس ہے اس کا 8واں ہفتہ ہے، اس 8ویں ہفتے کا دوسرا دن ہے اور ہم سبق نمبر 4 نظریہ پاکستان بیٹا پڑھ رہے تھے، جو صنف ادب کے اعتبار سے ایک مضمون ہے اور جس کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں۔ تو آج کے ذرا مقاصد کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آج کے بیٹے سبق کے اختتام تک یقیناً آپ سب انشاءاللہ اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ نظریہ پاکستان کے مفہوم اور تشکیل پاکستان کے مقاصد سے آگاہ ہو سکیں، اور یہ آپ کے لیے نئی چیزیں ہیں۔ کم و بیش پہلے 2 جو آپ کے چیپٹرز ہیں پاکستان اسٹڈیز، یعنی جو آپ کا مطالعہ پاکستان ہے، اس میں یہ چیزیں آپ پچھلے سال بلکہ جب سے آپ وہ پاکستان کا ایسا مضمون پڑھتے ہیں سوشل اسٹڈیز میں بھی، تو آپ پڑھ چکے ہیں ہسٹری میں، اور ابھی جب ہم نے بڑی تفصیل سے مضمون پڑھا ہے تو اس میں بھی آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اور اس کے اب کیونکہ آج ہم نے اس مضمون کی پڑھائی مکمل کر لی ہے، اور جو پچھلا آپ کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر تھا اس میں آپ نے اس کے ابتدائی جو 4 مختصر سوالات کے جوابات کیے تھے ہم نے، تو آج ہم وہیں سے اس کے جو بقیہ مختصر سوالات اور باقی جو مشق ہے وہ انشاءاللہ کریں گے، تو وہ آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارا سوال نمبر 5 جو ہے مختصر، وہ ہے اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ تو آپ نے یہ چیز جو ہے پیچھے جب ہم نے پڑھائی کی تھی تو ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے اپنے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان 2 عالمی جنگوں کی صورت میں تباہی کا دروازہ کھلا۔ اچھا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب بھی میں آپ کو مشق کرواتی ہوں میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ آپ نے جو جواب ہے، ہر بچہ بنیادی جواب وہی رہتا ہے لیکن اس کو اپنے انداز میں لکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جو ہماری فیڈرل بورڈ کی پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 سے 4 لائنوں میں جوابات لکھنے ہیں۔ بہت آپ کو لگے کہ سوال جو ہے طوالت ہے اس کی، تو آپ اس کو 5 لائنوں تک کر لیں، لیکن اس سے زیادہ آپ نے نہیں بڑھنا۔ اچھا، اگلا سوال ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی قومیت جو ہے وہ نظریاتی قومیت ہے اور کلمے کی بنیاد پر، یعنی لا الہ پر قائم ہے۔ یعنی مسلمان جو ہیں رنگ، نسل اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان کی قومیت ایک نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس لیے اسے ملت کہا جاتا ہے، قوم نہیں۔ اچھا جی، پھر اگلا سوال ہے نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ جو اس سبق کا آخری پیراگراف ہے، یہ اس میں انہوں نے مصنف نے سارا لکھا ہوا ہے کہ مقصد کیا ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنائیں، اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے ملک کے لیے، جس سے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اب اس آخری اقتباس میں سے آپ نے اپنے الفاظ جو ہیں، جس طرح سے آپ نے اس کا جواب نکالنا ہے، وہ آپ نکال کے اس کو 4 سے 5 لائنوں میں مکمل کریں گے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ شدی کی تحریک مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے شروع کی گئی تھی، اور سنگٹن کی تحریک یعنی جو مسلمان ہندو مذہب قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کو قتل کرنے کے لیے اس کا آغاز کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، مختصر سوال جواب آپ کے ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ بیٹے آپ کے الفاظ و مرکبات ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ کفر، الحاد، نفاق، ولولہ، مستحکم، ذکر، خود مختار، جمعیت، اخوت، عمل پیہم، فلاح و بہبود، ٹھیک ہے جی؟ یہ ابھی میں آپ کو کام دیتی ہوں گھر کے لیے کرنے کے لیے۔ پھر سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں، اپنے خلاصہ جو لاہور بورڈ ہیں، یعنی جو لوکل آپ کے بورڈز ہیں گجرانوالہ وغیرہ، اس میں آتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ میں سبق کے خلاصے جو ہیں آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہیں، اس لیے آپ نے سوال نمبر 3 نہیں کرنا۔ ایم سی کیوز کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے سختیاں جھیلیں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے۔ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید جو ہیں کب ہوئے تھے؟ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ کب شہید ہوئے؟ 1831 میں۔ کانگریس قائم ہوئی تھی 1885 میں۔ مسلم لیگ قائم کی تھی نواب وقار الملک نے۔ مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ وہ اہل مغرب کی اور اہل اسلام کی۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، ٹھیک ہے؟ آپ نے درست یا غلط نشان پر ٹک کرنا۔ شروع کریں جی۔ مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، درست ہے یہ بالکل۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ کے مرشد تھے۔
غلط، کیونکہ شاہ اسماعیل کے مرشد تھے سید احمد بریلوی، ٹھیک ہے۔ سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، درست ہے یہ۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز کا ساتھ دیا، غلط، ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا، درست۔ تحریک خلافت کو بیٹا ذہن میں رکھنا ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے، بالکل درست۔ کالم میں لا لیجیے، 1930 میں الہ آباد کا خطبہ دیا تھا علامہ اقبال نے، کانگریس 1885 میں بنی، مسلم لیگ 1906 میں۔ اچھا جی، 1831 کو شہادت ہوئی شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ کے، اور نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی زندگی کا فروغ، ٹھیک ہے۔ کالم میں لا لیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 7 فی الحال جو ہے گھر کے کام کے لیے نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں سے سبق میں جو کوئی ایسی شخصیت جس نے آپ کو متاثر کیا تو آپ اس کی شخصیت پر نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ فی الحال ہم بڑھتے ہیں گھر کے کام کی جانب۔ تو گھر کا کام بیٹے نوٹ کرنے سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آج ہم نے چاروں اس کے جو مختصر سوال جواب تھے وہ بھی کر لیے۔ جملے استعمال میں آپ کو لائبریری دیتی ہوں، آپ نے MCQs کر لیے، غلط درست کالم میں لانے تھے، یہ سارا کام ہو گیا۔ تو اب گھر کا کام جو ہے اسے نوٹ کریں۔ اچھا جی، گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے جو نظریہ پاکستان جو سبق ہم نے پڑھا اس کے سبق کے 4 جو مختصر سوال ہم نے کر لیے تھے، اس سے اگلے جو سوال ہیں نمبر 5، 6، 7، 8 جو اگلے مختصر سوال ہیں ان کے آپ نے جوابات تحریر کرنے ہیں، جس کو آج ہم نے ابھی جس پر گفتگو کی تھی۔ اور پھر سوال نمبر 2 جو ہے مشق کا، جس میں الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے، تو آپ نے اس کے تمام الفاظ و مرکبات کے جملے بنانے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کا جو سبق ہے اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ آج کا لیکچر کو مشکل ہو تو آپ ان سے رابطہ کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔